السلام علیکم جی، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ اچھا دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہے ہیں سائپرس کے متعلق. تو سب سے پہلے آپ ذہن میں رکھیں کہ سائپرس جو ہے وہ دو ممالک میں تقسیم ہے. یہ ایک آئی لینڈ ہے، ٹرکی سے 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ ہے اس کی. تو سائپرس جو ہے وہ آؤٹ آف 100 آپ لگا لیں کہ 30% ایریا جو ہے وہ انڈر ٹرکی ہے. ٹرکی کی ویسے سرحدی ہیں، بائی روڈ کسی کنٹری سے یہ نہیں لگتا. ویسے رولز اینڈ ریگولیشن جو ہیں وہ ٹرکی کے چل رہے ہیں. باقی جو 70% ایریا ہے اس کا وہ انڈر گریس ہے. گریس کی کرنسی مطلب یورو وہاں پہ چل رہا ہے، اور لاز بھی سارے گریس کے ہی ہیں. تو پاکستانیوں کے لیے جو ایزیسٹ وے ہے سائپرس میں انٹرنس کا وہ ہے ناردرن سائپرس کا اسٹوڈنٹ ویزا. تو اسٹوڈنٹ ویزا سائپرس کا انتہائی آسان ہے، آپ کی سوچ سے بھی. باقی کافی ممالک سے اس کی ویزا ریشو بہت ہی اچھی ہے، اور اتنا مشکل پروسیجر بھی نہیں ہے. اور مین چیز ہے اس میں آپ کو کسی کنسلٹنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. باقی آپ پہ ڈیپینڈ ہے آپ کون سا وے یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ایڈمیشن کے لیے آپ لوگ کو سب جو ڈاکومنٹیشن آپ کو چاہیے اس میں آپ کا انٹر کم از کم ہونا چاہیے. میٹرک اور انٹر کا سرٹیفکیٹ آپ اپنے پاس رکھیں، اور دوسرا پاسپورٹ کی کاپی. یہ تینوں چیزیں اسکین کر کے آپ گوگل پہ سرچ کریں. 4-5 یونیورسٹیاں ہیں جو اچھی رینکنگ میں ناردرن سائپرس، ترکی سائپرس میں. تو ان کو آپ جی میل کریں. آپ کی وہ اسیسمنٹ کے بعد آپ کو وہ دے دیں گے آفر لیٹر. آفر لیٹر جناب ہوتا ہے، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہی ایکسپیرینس شیئر کریں گے جو ہم پریکٹیکلی خود کر چکے ہوں. یہ ہوتا ہے جی آفر لیٹر، آپ کو اوپر لکھا نظر بھی آ رہا ہوگا. اچھا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جب آپ کا آفر لیٹر آتا ہے یہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی فی وغیرہ نہیں ہوتی. اس کے اوپر آپ کا ڈپارٹمنٹ بھی لکھا ہوتا ہے، آپ کس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایلیجیبل ہیں وہ بھی سارا کچھ. بینک اکاؤنٹ، یونیورسٹی کا فی اسٹرکچر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا فیس ہے. فرسٹ ڈپازٹ انتہائی کم ہے ان کا، بہت ہی مطلب کہ باقی آپ کے جو آسٹریلیا کینیڈا وغیرہ ان سے بہت ہی ان کا کم لیول پہ ان کی فیس ہے. یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ آپ لوگ یہ کنٹری اس لیول پہ بھی نہیں، لیکن یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ جا کے کم از کم 15,000 لیرہ، اٹس مین 1.5 لاکھ پاکستانی آپ لوگ وہاں پہ ارن کر سکتے ہیں. تو اس میں جب آپ کو یہ آفر لیٹر ملتا ہے تو اس میں یونیورسٹی جب آپ کو یہ جی میل کرے گی تو اس پہ ایک بینک اکاؤنٹ جو یونیورسٹی کا لکھا ہوتا ہے اس میں آپ نے پاکستان سے ڈائریکٹلی فیس سبمٹ کروانی ہے. جتنی فیس اوپر لکھی ہوگی وہ فیس جمع کروانے کے بعد آپ کو ایک ریسیپٹ ملے گی. وہی ریسیپٹ دوبارہ اسکین کر کے آپ اسی جی میل پہ سینڈ کریں گے یونیورسٹی کو. یونیورسٹی اس کی بینک کنفرمیشن کے بعد آپ کو فائنل لیٹر جو آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر وہ ایشو کرے گی. وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ ہوتا ہے جی یہ ایکسیپٹنس لیٹر ہوتا ہے جو آپ کو یونیورسٹی ایشو کرتی ہے. اس کے اوپر پھر آپ کا لکھا ہوتا ہے جی آپ کا ایڈمیشن پروسیجر کمپلیٹ ہو چکا ہے. یہ تو آپ کا ہو گیا ایڈمیشن پروسیس کمپلیٹلی ڈن. اب آپ نے ایمبیسی میں اس کے ظاہری بات ہے ویزا کے لیے جانا ہے. ان کی ایمبیسی ہے اسلام آباد میں، مارگلا روڈ پہ. 2018 میں ان کی فی تھی 6,500 لگ بھگ اتنی تھی. تو اب میرا خیال انہوں نے 8,000 کر دی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ویزا پروسیسنگ کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا یہ 2 لیٹر تو آپ کے پاس آگے. ایڈمیشن پروسیس سارا آپ کا ڈن ہے. پاسپورٹ چاہیے ہوگا، پولیس کلیکٹر سرٹیفکیٹ، FRC، پولیو کارڈ آپ کا، اور تیسرا جو ہے وہ جناب ویکسینیشن. وہ تو ظاہری بات ہے ہر بندہ، یہ تو سارے ڈاکومنٹس وہ ہیں جو ایزیلی ہر بندہ لے سکتا ہے، ہوتے ہیں سب کے پاس. جو ایک چیز ہے اس میں، صرف ایک ہی چیز مشکل ہے، وہ بینک اسٹیٹمنٹ ہے. کچھ لوگوں کے پاس نہیں بھی ہوتی. تو اس میں آپ نے اپنے سپورٹر کی بینک اسٹیٹمنٹ لگانی ہے، جو آپ کا مثال کے طور پہ بھائی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے یا فادر کر رہے ہیں، تو ان کا بینک اکاؤنٹ اس میں 8-10 لاکھ، زیادہ نہیں، کم از کم 8-10 لاکھ ہوں، اور اس کے ساتھ اکاؤنٹ مینٹیننس لیٹر جو بینک سے ملتا ہے وہ آپ نے ساتھ لگانا ہے. اور ایک اور چیز ہے اس میں، جب آپ ان کا اکاؤنٹ لگائیں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ان کا سورس آف انکم بھی لگانا ہے. ان کا کاروبار جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ NTN اس کا بناؤ. بس NTN آپ کسی بھی ایڈوکیٹ سے 2-4 ہزار روپے کا بن جاتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ کافی پرانا ہی ہو، بعض لوگ کاروبار کرتے رہتے ہیں لیکن رجسٹر اس کو لیٹ کرواتے ہیں. آپ کا وہ فریش بھی ہو تو وہ چل جاتا ہے. اکاؤنٹ کے ساتھ آپ نے NTN لگانا ہے ان کا، اور اس کے بعد آپ نے اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. ان کی ٹرکش ریپبلک آف ناردرن سائپرس، گوگل پہ آپ ان کی ویب سائٹ اوپن کریں گے اسلام آباد میں
تو اس کے اوپر آپ جب اسے اوپن کریں گے تو 3-4 کیٹیگریز آپ کے سامنے آئیں گی: اپوائنٹمنٹ فار وزٹ ویزا، ورک پرمٹ اینڈ اسٹوڈنٹ ویزا. تو اسٹوڈنٹ ویزا پہ آپ نے کلک کر کے اپنی ساری انفارمیشن اس میں پٹ کرنی ہے، تو آٹومیٹکلی ایک وہ جو ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر جنریٹ ہو کے آپ کو مل جائے گا. 2-4 دن 10 دن بعد کی آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ جب ایمبیسی جاتے ہیں تو اس میں تو آپ لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات وہ صبح 10 بجے آپ جب فائل سبمٹ کرواتے ہیں تو بعض اوقات وہ بلاتے ہی نہیں بندے کو، شام 10 بجے فائل واپس کر دیتے ہیں. اس میں ویزا ہوتا ہے، ان کا ویزا ہوتا ہے پیپر ویزا ہوتا ہے. ان کا دو پیپرز ہوتے ہیں، ایک ٹرکش لینگویج میں اور ایک انگلش میں. یہ جو ہے یہ ہے انگلش لینگویج میں ان کا، اور یہ ہے جی ٹرکش لینگویج میں. تو یہ 2 پیپرز ہوتے ہیں. انٹرویو کے لیے فرسٹ آف آل وہ تو بلاتے نہیں ہیں. اگر بلا بھی لیں تو مین چیزیں آپ نے جو جس پرپز کے لیے آپ جا رہے ہیں، آپ کا ڈپارٹمنٹ آف اسٹڈی آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور تیسری چیز آپ جو ہے نا وہ کہ کون سا جو آپ نے ڈپارٹمنٹ چوز کیا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ کو پتہ ہو، آپ کا سپورٹر. یہ ساری چیزیں، یہ تو اتنا کوئی مشکل پروسیجر نہیں ہے. پاکستانی انڈینز اور بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں وہ موسٹلی سائپرس میں جانے کے لیے ناردرن سائپرس کا اسٹوڈنٹ ویزا ہی یوز کر رہے ہیں، اور ہوتا بھی یہی ہے. باقی 2 کیٹیگریز ہیں ان میں، ورک پرمٹ اور وزٹ ویزا، لیکن یہ ان دونوں سے ہی کافی آسان ہے. ان کا پروسیس تھوڑا سا وہ لینتھی ہے اور مشکل بھی ہے. اور یہ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ افورڈیبل ہے، ورک پرمٹ سے بھی زیادہ افورڈیبل یہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ ایڈمیشن لینے کے بعد امبیسی پروسیجر بھی سارا آپ کو میں نے بتا دیا. تو آپ امبیسی میں جائیں گے جب، تو آپ کو انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جو مطلب ڈے بائی ڈے وہاں پہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں ریجیکشن ریشو بہت ہی کم ہے. تو اس میں آپ کا مڈل ایسٹ میں یہ کنٹری ہے، ایک اچھا ملک ہے، اسٹوڈنٹ کو ورک بھی الاؤ ہے یہاں پہ. اور دوسری بات اس میں اس ایڈمیشن میں آپ کو جو ہے نا وہ آئلٹس بھی نہیں چاہیے. باقی تو آپ کو پتہ ظاہری بات ہے انگلش کنٹریز ہیں ان میں آئلٹس وغیرہ کافی ساری مشکلات ہوتی ہیں. لیکن یہ بھی ٹھیک ہے کہ یہ اس حساب سے یہ کنٹری اس پیک پہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ 15,000 لیرہ منتھلی ارن کرتا ہے. اسٹوڈنٹ یہاں پہ 1.5 لاکھ پاکستانی جو ہے نا وہ ارن کر سکتا ہے آسانی سے. تو انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو جو ویڈیو ہے وہ ساؤتھ سائپرس کی انفارمیشن کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ اگر آپ ادھر آتے ہیں سعود میں